حافظ امان اللہ، میں نے جو چیزیں کہی تھی وہ 5 ہے. کیا، کب، کیسے، کتنا، کہاں. کیا پہلی چیز ہے. کریں گے کیا نماز، کب فجر، کیسے 2 رکعت، کیسے مطلب پہلے قیام پھر رکوع، کتنا 2 رکعت، کہاں مسجد میں. یہ 5 چیزیں. اب مثلا قرآن پاک کا پڑھنا عمومی طور پر ثواب کا کام ہے. اگر کوئی قوم جمع ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ہر آدمی انفرادی اپنا قرآن پڑھ رہا ہے، کہیں بھی پڑھ رہا ہے، کبھی بھی پڑھ رہا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں کہے گا، بلکہ ثواب کا عظیم شان کام ہے. لیکن اگر ایک شخص قرآن مجید کو ایک مخصوص طریقے سے پڑھنے کو ایجاد کرے، یہ ہو گیا کیا؟ قرآن کا پڑھنا ایک مخصوص طریقے کے ساتھ. کب؟ وہ میت کے 3 دن یا میت کے 7ویں دن. کہاں پڑھیں گے؟ میت کے گھر پہ پڑھیں گے یا میت کے گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھیں گے. کتنا پڑھیں گے؟ بھئی سپارے تقسیم کر کے اس طرح سے ایک نئی شکل. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمل جو تھا، یہ قرآن کے لیے ایک مخصوص کیفیت کا بنانا، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے. لیکن اگر وہی عبادتیں جو 1400 سال سے امت کرتی بھی آ رہی ہے، ان عبادتوں کے سیکھنے سکھانے یا ان عبادتوں کو پرفارم کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے کوئی ترتیب بنائی جائے. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی احادیث ہیں، علم ہے، آپ نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا. اگر ایک آدمی مسجد میں یا اپنے گھر میں بیٹھ کے خود سے پورا علم سیکھ لے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن عمومی طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک ترتیب بنائی گئی ہے. پہلے آپ کو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ، پھر آپ کو قرآن پڑھایا جاتا ہے مخصوص طریقے کے ساتھ، پھر آپ کو حفظ کرایا جاتا ہے مخصوص طریقے کے ساتھ، پھر اعدادیات ہیں، پھر درجات ہیں، پھر تخصصات ہیں، پھر آپ مفتی کی شکل میں دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں. اس میں سب میں وہی ہے، کیا ہے، کب ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کتنا ہے، سب ہے. کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا ہے. جیسے آپ حافظ بن گئے تھے تو آپ روز جب مدرسے جاتے تھے تو آپ کو یہ 5 چیزیں معلوم تھی. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے، حفظ کرنے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ مدرسے جا رہا ہوں. کتنا کرو گے؟ ایک رکوع، 2 رکوع. کیسے کرو گے؟ ہل کے. ہاں جی، وہ جو ہمارا ہلنا ہے نا مدرسوں میں، یہ بھی ایک نیا وہ ہے. کیسے کرو گے؟ بھائی پہلے یہ کریں گے، پہلے سبقی ہوگی، پھر جو ہے پہلے سبق ہوگا، پھر سبقی ہوگی، پھر جو ہے وہ پیچھے سے یاد کریں گے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس طرح تو دنیا کا کوئی بھی عمل صحیح نہیں. دنیا کا ہر عمل بدعت میں شامل ہو جائے. بدعت وہ نہیں ہے، بدعت پہلے سے موجود ہے. آپ نے اس عمل کے لیے ایک ایسا ایک شکل ایجاد کر لی کہ اس شکل میں آپ اس دین کو منحصر سمجھتے ہو یا ثواب کو منحصر سمجھتے ہو، اور اس دن میں نہ کرنے والے کو آپ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار سمجھ رہے ہو. سویم نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، 40واں نہیں ہوا. التزام، اس کو لازمی سمجھنا. ایک ہے انتظام، ایک ہے التزام. انتظام کے لیے کسی ترتیب کا بنانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. التزام کے لیے بنانا کہ اس کو لازمی سمجھنا، اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اس کے لیے دلیلیں بنانا، یہ بدعت ہے.